اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین اکرام، قرات نعت شریف اور منقبتوں ابھی مجھ سے پیش رو پہلے حضرات علماء اکرام نے جو کچھ بیان کیا ہے، حاصل گفتگو میں ہر ایک کے ذہن کے اندر میں یہ بات تو تازہ ہو گئی ہوگی کہ ہم کو اپنی اس مجلس کی شرکت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اس قابل، لیکن اس رات کے اندھیرے میں نہ موافق موسم میں اپنے بستر اور اپنے گھروں سے نکل کر اپنی مصروفیتوں سے ہٹ کر یہاں پر ہمارا پہنچ جانا یہ ہمارا ذاتی وصف اور کمال نہیں ہے، بلکہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہر بندے کے لیے اس کی مناسبت کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا خاص فضل ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، لیکن ان میں جو انسان خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضلوں کے اندر میں سب سے بڑا فضل بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے، جیسے کہ مولانا نے اس بات کی طرف میں اشارہ بھی کیا کہ جیسے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بغض علی اور بغض اہل بیت کے ساتھ جنت میں جا نہیں سکتا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، کہ عمل کی صورت میں ہو، کہ علم کی صورت میں ہو، ذکر کی صورت میں ہو، کہ پیر مریدی کی صورت کے اندر میں ہو، زکوٰۃ و حج کی صورت میں ہو، لیکن اس کے ساتھ میں قبولیت کے لیے شرط رب العالمین کی طرف سے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے ساتھ میں قلبی تعلق ہے۔ اور ہم ذرا اپنے معاشرے پر نہیں بلکہ اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو سب کچھ کے لیے تو ساری فکریں ہمارے اور آپ کے پاس میں ہیں، لیکن یہ رخ بہت بجھا ہوا ہمارے دلوں کے اندر میں ہے، جس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت اور آل رسول کی محبت ہے کیا چیز؟ یوں سمجھ لیجئے کہ یہی اصل میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے قیامت تک آنے والی امت کو اور اپنے کمزور امت کو مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھ لیجئے، بیان نہیں ہے، اس کو مثال ہے سمجھنے کے لیے، کہ جیسے صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، نزول قرآن کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ خیر کے زمانے تھے، خیر کے لوگ تھے، ان کی نظروں سے، ان کی صحبتوں سے بہت کچھ کمالات ان کی صحبت میں بیٹھ کر کہنے والوں نے اس لیے کہا کہ کسی کامل کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 80 سال بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ زمانوں کا انحطاط اور اسی کمزوریوں کے آنے پر اللہ رب العالمین نے کرم فرما کر کہ بہت مشکل ہو جائے گا، صادقین اور سچے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، لوگ کامل کی تلاش سے نکلتے ہیں لیکن عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی کہ غوث و خواجہ کی نسبتوں والا کوئی دنیا میں مل جائے تاکہ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال کر کمالات کو حاصل کر لے، لیکن معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پھر کاملوں کے چکر میں عاملوں کی طرف میں چلے جاتے ہیں، اور عمومیت کے ساتھ میں معاملہ یہی ہو جاتا ہے کہ مجمع نظر دنیا اور دنیا کے اغراض، دعا درود تعویذ گنڈے اور پلیتے اور دنیا کے مسائل کو حل کرنا، اسی کو کمال والی چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر یا نادانی کی بنیاد پر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مجھے بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ کہ جیسے پارس کے ساتھ میں رہے تو سونا بن جاتا ہے، لوہے کا ٹکڑا مغناطیس کے ساتھ میں اگر رہے تو اس کے اندر میں کشش کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی صادقین کے ساتھ میں اگر رہے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے وہ بھی باکمال بن جاتے ہیں۔ لیکن سوال ہماری 15ویں صدی کے اندر میں چونکہ تاریخ کا دوہرا لینا، واقعات کا بیان کر دینا
یہ تو ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو رکھا ہے، قرآن مجید نے واقعات کو بھی بیان کیا، لیکن اپنے لیے عملی طور پر اب ہم کو سچوں کا ساتھ کہاں ڈھونڈے؟ طلب بھی ختم ہو گئی، چاہت بھی ختم ہو گئی۔ مختصر الفاظ میں نے عرض کر دیا کہ ماحول بھی وہ نہیں رہا، جب طلب نہیں رہی تو عطا بھی خدا کے دروازے بند ہو گئے۔ اب نکلتے بھی ہیں کچھ سنا کر کہ کسی کامل کو ڈھونڈنا چاہیے۔ آج سے 100-150 سال پہلے تک کا معاملہ، لوگوں کے اندر میں سچی طلب تھی اللہ کے خاص بندوں کے تلاش کرنے کی، کہ شاہانہ نے مملکت بھی، بڑے بڑے علماء بھی اور بڑے بڑے دیندار بھی وہ اللہ والوں کی تلاش میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں، خانقاہوں میں، بزرگوں کے آستانوں کے اندر میں چلے جایا کرتے تھے اور مہینوں اور سالوں گزارا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنے سال کی ریاضت، آپ کا کوئی نظام نہیں اور آپ کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن یہاں آستانوں پر، یہاں خانقاہوں میں، یہاں جنگلوں میں، تو پھر وہ صرف یہی کہتے کہ ہم تو تلاش میں ہیں کہ کوئی اللہ کا ایک کامل مل جائے تاکہ اس کے حوالے اپنی زندگی کو کر وہ کیفیت اور وہ نورانیت کو ہم حاصل کر کے خدا کی بارگاہ کے اندر میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیں۔ کہا کہ نہیں تھا؟ لیکن وہ چیز بھی آج ختم ہو گئی، طلبی ختم ہو گئی، بالمقابل اس کے کہ دوسرا رخ دے دیا گیا۔ حالانکہ نسبتوں سے، صحبتوں سے، نظروں سے نوازش اور مراتب ملتے تھے، بالمقابل اس کے آج وہ چیز کو ختم کر کے جا کر تقریروں سے، علم سے، عمل سے کہ تم تہجد گزار ہو جاؤ، تم عبادت کرنے والے بن جاؤ اور تم دیندار بن جاؤ، خدا کی قسم قابل قدر چیز ہے، لیکن بلندیاں اور قبولیتیں جو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، بے ادبی کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ عبادتوں کے قبولیت کے لیے بھی مولانا نے جیسی بات فرمائی اور صوفی صاحب نے بھی جو بات ارشاد فرمائی، اس کی روشنی کے اندر میں قبولیت کے لیے شرط ہے، قبولیت کے لیے شرط ہے صحبت، قبولیت کے لیے شرط ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں محبوبیت، اور یہ چیز نہ عمل پر ملتی ہے، نہ علم پر ملتی ہے، نہ پھر کوئی اور چیز پر ملتی ہے، بلکہ یہ چیز ملتی ہے صحبت پر۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کو ڈھونڈو۔ وہ طلب ہی جب ہمیں پیدا ہمارے اندر سے نکل گئی نہیں، نکال دیا گیا، اور اس کے بدل میں دوسری چیزوں کو لا کر رکھ دیا گیا۔ جیسے گھروں کے اندر میں آپ کو اپنے نواسے سے، پوتے سے زیادہ محبت ہو تو اس کے پاس میں کبھی انگور کے جیسے، سیب کے جیسے کھلونوں کو لا کر دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ معصوم بچہ معصومیت کے ساتھ میں سمجھتا ہے کہ یہ سیب ہے، میرے ابو جان نے لائے، یہ انار ہے اور یہ انگور ہے، دکھنے میں وہ نظر آئیں گے، لیکن نادان بچہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نہ نسبتوں کی فکر رہی، نہ اہل دل کے پانے کی جستجو رہی، نہ ہمارے دعاؤں میں وہ لگن رہی، اور نہ ہمارے اندر میں وہ کیفیت رہی کہ ہم سچوں کو ڈھونڈیں اور سچوں کے پاس سے پہنچے۔ جب طلب ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کاملین کو بھی چھپا دیا۔ خدا کی یہ سنت ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو، یہ بھاجی پالک کی دکان نہیں ہے کہ مارکیٹ میں نکل جاؤ تو مل جائے گی، بلکہ ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کو اگر ہمارے محبوب بندے کو پانا ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید میں ساری تفصیل موجود ہے۔ حکم دیا کہ حضرت خضر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت خضر کون تھے؟ نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ وہ زمانے کے ولی تھے۔ خدا کا قانون ہے اولیاء کے نظام کے لیے، اولیاء کا نظام، ولایت کا نظام، یہ دکانداری کا نظام نہیں ہے، اور یہ کتابوں سے، تقریروں سے یا اسی طریقے سے بازاروں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون رکھا ہے کہ بندہ سچی طلب کے ساتھ میں اس کے لیے جوہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے، صدق دل کے ساتھ میں نیت کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کے لیے تو کوئی تیرے دیوانے کا ساتھ مجھے عطا فرما دے۔ یہ نیت ہی کافی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں ان کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو کہا کہ اس کے لیے سفر کرو۔ ہمارا کوئی سفر ہوا کسی کامل کو ڈھونڈنے کے لیے؟
اور ہمارے دل میں طلب پیدا ہوئی، بلکہ یہ ہمارے اندر کے خبیث چیز کو چھپانے کے لیے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسے پیر کہاں ملیں گے، ایسے کامل کہاں ملیں گے، اور ایسے اولیاء کہاں ملیں گے۔ کونوا مع الصادقین، یہ آیت شریفہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس امت کے اندر میں سچے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ دنیا کا کوئی حصہ اللہ کے سچے لوگوں سے خالی نہیں رہتا، لیکن ملتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے۔ وہ تمہارے پاس میں آ جائے یہ بہت کم ہوتا ہے، تم کو ان کو پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تفصیل دوسری طرف میں چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نبی ہو، تم میرے رسول ہو، تمہارا مقام بے شک اولیاء سے عظمت والا ہے، لیکن قانون میرے دوستوں کو میں نہیں ملاتا، بلکہ اس کے لیے تو تمہیں ان کو تلاش کرتے ہوئے جانا پڑے گا۔ علامت بتا دی کہ جہاں پر دو لہریں آپس میں سمندر ملتے ہیں، وہیں پر جو کرامت والا مقام ہوگا وہیں پر ڈھونڈ لینا، وہاں پر میرا دوست اور میرا ولی تم کو مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی یہ بات، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اپنے دوستوں کو بغیر طلب کے، بغیر محنت کے عطا نہیں کرتا۔ ہمارے اندر میں اس کے اگر طلب نہ ہو اور ہم یہ چاہے کہ وہ خود ہمارے گھر کو آ جائے اور ہم ان کے نسبتوں کو حاصل کر لیں، نہیں، دعا بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ شرط کے پورا ہونے پر کاملین تک ان کو پہنچائے گا، یا ان کاملین کو ان تک پہنچا دے گا۔ اب دونوں مع الصادقین کی بات ہے کہ سچوں کے ساتھ اختیار کرو۔ اب ایسے سچوں کا ساتھ ہمارے اندر میں طلب نہیں، ہم کو اگر نصیب نہیں ہو رہے ہو، تو پھر اس کا بدل، اس کا سبٹیوٹ کہ ہم کو روشنی، ہم کو ایمان اور ہم کو وہ کیفیات، ہم کو وہ قبولیت ملے تو کیسے ملے؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں بہت آسان نظام اس امت کو عطا کیا کہ یہ پاور والا نظام اور یہ حقیقت والا نظام اور یہ قبولیت والا نظام اور اللہ کی محبوبیت یعنی نظام ولایت کو اگر لینا ہو تو اس کے لیے سیلف جنریٹر اور سیلف پاور کمپنی اگر کوشش کر لو تو وہ اس کے ذریعے سے ہم کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے بس میں نہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑے اور اولیاء اللہ کو ڈھونڈے، ہمارے بس میں نہیں کہ اللہ کے محبوب ہم بندے بنے، اس کے لیے مجاہدے کریں، ریاضتیں کریں، ہے ہمارے بس میں؟ آج تو 5 وقت کی نماز مشکل ہے، مشکل ہے کہ نہیں؟ کچھ اہتمام مشکل ہے، کرتے بھی ہے تو تکبر اور انانیت سے اس کو برباد کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اپنے کو بہتر سمجھ کر وقت کے بڑے فرعون ہم بن جاتے ہیں۔ پھر یہ چیز ہم کو کیسے حاصل ہو؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نہیں کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین کے علم میں تھا اپنے محبوب کی امت کا وہ زمانہ ہمارا زمانہ آنے والا ہے کہ جس وقت میں ماحول ایک دم ایک لفظ بدل جائے گا۔ آج ہی میرے ایک عزیز نے، ایک بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا، واقعات کربلا کو سنتے ہیں میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب آگے بڑھتی ہے تو والنا انداز میں ہمارے ذہنوں کے اندر میں، دلوں کے اندر میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش ہم بھی ان صحابہ کے زمانے میں ہوتے، جوتے کا تسمہ باندھتے، کبھی حسنین و کریمین کو اپنے محبتوں کی سوغات پیش کرتے اور کچھ یہ کرتے، اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے یہ دل میں تمنا پیدا کی کہ کاش کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کا زمانہ مبارکہ مجھے مل جاتا ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، لیکن حقیقت بہت الگ چیز ہے۔ دو جہاں کے مالک مجھے اور آپ کو 15ویں صدی میں پیدا کیا ہے، تو یہاں پر آج حسنین و کریمین کی نسبت کی محفل یہاں پر سجائے ہوئے ہیں، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا، مولا حسین کی راس نگاہ تم کو ہم کو مل رہی ہے۔ ان کے لیے کائنات دور نہیں ہے، مشرق و مغرب دور نہیں ہے، ان کی آل کے اندر میں جو حضور پیرانے پیر غوث العظم ہو وہ یہ ارشاد فرما دے کہ ہمارے آقاؤں کا تم فیض کا اندازہ کیا لگائے کہ کوئی مشرق میں ہو،
اور مجھے مغرب میں یاد کرے تو میں اس کو سنتا بھی، اس کی مدد کے لیے پہنچ بھی جاتا ہوں۔ تو امام حسن و امام حسین کا معاملہ کیا؟ اللہ عقیدوں کے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بے عقیدہ اور بد عقیدہ اتنا گمراہ کر دیا نسلوں کو، اور یہودیوں کا وہ اثر اتنا زیادہ حق سے دور کر دیا کہ خدا کا دشمن شیطان ہو، اس کو تو اپنے قریب ہونے کا یقین کرتا ہے کہ میں مسجد میں قریب نہ صفے بناؤں، کیونکہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ دو آدمی زور سے بات کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ شیطان آ گیا ہے۔ تو جو دشمن ہے اس کو تو اللہ یہ اختیار دے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے، اللہ اپنے دوستوں کو اختیار نہیں دے گا۔ کس یہودیت و نصرانیت کی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہو اور کن بدعقیدیوں سے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا حسین خیال ہے، یہ آ جاتا ہے کہ ہم کربلا کے وقت میں بھی ہوتے تو وہاں بھی، لیکن بہت اچھی بات ہے اپنی جگہ، لیکن ہم سے تو یاد حسین کی محفل اپنے گھروں میں نہیں ہو سک رہی ہے، اپنے ممبروں پر نہیں ہو سک رہی ہے، اپنے محلوں میں نہیں ہو سک رہی ہے۔ محرم کا مہینہ گزر جا رہا ہے لیکن کوئی درد اور کوئی فکر نہیں، تو کیا پھر ہم جیسوں کے لیے میدان کربلا میں ہم اگر موجود رہتے تو الٹا تو وزن بن جاتے نا۔ وہ اللہ والوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے آقا کی حیات ظاہرہ میں رہتا تو کہ شاید بھی کچھ خدمت کا مجھے موقع مل جاتا۔ رات میں آرام کیا انہوں نے، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے معیار سمجھا دیا۔ آج یوتمل کو گیا تھا تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے یہ بات سنائی، سمجھ میں بھی آئی۔ ہم بیانات نہیں بلکہ سمجھنے سمجھائیں، بیانات علماء سے سنیے، ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں تو وہ ہے کہ آپ اپنے سلوں کے اندر بڑے بڑے دنیا کی کسی بڑے سے بڑے عالم علماء کے بیانات کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جواری کی روٹی کو پکا کر کھانا اور کھلانے کا نظام ہے، اور یہی نظام کا نام خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی ہے کہ جہاں بھوکے دکھے وہیں پر چولہا جلاؤ۔ کیار کے کالونی شہر عادل آباد سے دور کا علاقہ، یہ بات پر سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ دعوت بھی دیں تو پھر شہر سے لوگ یہاں پر آنے کو سوچتے ہوں گے، لیکن یہ آئے کہاں ہیں؟ بلکہ مولا حسین نے بلا لیا ہے اور بلا کر اس مجلس کو قائم کروا دیا کہ جاؤ اتمام حجت کے لیے جہاں یزیدیت کا ماحول ہو وہاں پر حسینیت کا بھی ثبوت تم دے دینا کہ زمانے میں وہ بھی ہے مولا حسین کو چاہنے والے کہ آبادیوں کو چھوڑ کر جہاں چاہتے ہیں اور جس جنگل میں چاہتے ہیں اور جس مقام پر چاہتے ہیں وہاں یاد حسین کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ انتظام ہے ان کی طرف سے۔ رات میں بشارت کو جہاں کے مالک میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت لمبی گاڑی ہے، بشارت ہے کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لمبی گاڑی ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا جلوہ افروز ہے اور بازوں میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا قیاس یہ آگے سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے کے اندر میں کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بیٹھنے والوں کے اندر میں یہ بھی ایک شامل ہے، عاشق رسول تھے ہوں گے۔ عاشقوں کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، وہ پردہ غیروں سے ہے اپنوں سے نہیں ہے، اور یہی تو ہے اپنے دل کو مدینہ بنانے کے لیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر میں کہ التحیات اگر تم پڑھتے ہو، نماز میں التحیات کا قبول ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو نماز ناقص ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ التحیات میں جو مسلمان التحیات نماز میں پڑھے، فرض میں پڑھے کہ نفل میں پڑھے، لیکن التحیات کے اندر میں السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچے تو اس کو میرے آقا دو جہاں کے مالک کو اپنے قلب میں استحضار اور عقیدے کے ساتھ محسوس کرنا پڑے گا، تب اس کے تحیات پوری ہوگی۔ یا رسول اللہ، اس کے بغیر تحیات قبول نہیں۔ التحیات قبول نہیں تو نمازوں کی قبولیت کا کیا سوال ہے؟ اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہ رخ عطا فرمائے۔ کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ گاڑی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ گاڑی خطرے میں ہو رہی ہے، تو فوراً انکنٹرول ہو رہی ہے
تو وہ صاحب جو بشارت دیکھ رہے تھے وہ اترے اور اتر کر فوراً انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ گاڑی انکنٹرول ہوتی ہے تو پتھروں کو ڈال کر روکا جاتا نا گاڑی کو، ویسے پتھروں کو ڈھونڈنے لگے، پتھروں کو، پتھر بھی نظر نہیں آئے تو فوراً انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا تو گاڑی فوراً ٹھہر گئی تو دیکھا کہ وہاں پر صحابہ اکرام سروں کو لگائے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے وہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تمام اولیاء مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، کبار صحابہ تو کبار صحابہ ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تو اعلیٰ، سیدنا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ کا مقام تو اعلیٰ، عثمان ذوالنورین کا مقام تو اعلیٰ، اور ان سب کے مقامات کو امت کو دینے والی ذات کا نام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو دیکھا کہ ان کے عشق میں ان کی تمنا یہ تھی کہ میں کام آ جاؤں، تو تم کام کو تو بعد میں سوچیں گے، تم تو پتھروں کو ڈھونڈ رہے تھے، اس سے پہلے تو صحابہ اکرام گاڑی کو روکنے کے لیے اپنے سروں کو لگا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت کچھ اور ہے، اپنی زندگی میں کچھ فیصلہ کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت، اس کا ثبوت اپنی ذات سے کہ کم از کم، اور یہ بھی کوئی ایک لمحے کا، ایک عشرے کا اور ایک مہینے کا نظام نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت ایمان کی صداقت اور ایمان کی اصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دین بھی لا اعتبار ہے خدا کے پاس میں، ایمان کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس میں معاوضہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسین کریمین کی عظمت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر کرم فرما کر، ہم کمزوروں پر رحم کا معاملہ فرما کر کہا کہ بعد کا آنے والا زمانہ ایسے خطرات کا ہوگا کہ وہاں پر سچوں کی صحبت نہیں ملے گی، امت سچے سمجھ کر دھوکے باز اور دغا بازوں کے پیچھے اپنی جان و مالوں کو خرچ کریں گے، وہاں اہل بیت نہیں ملے گی، غوث و خواجہ نہیں ملیں گے، وہاں اولیاء نہیں ملیں گے، بلکہ دین کو بیچنے والوں کا نظام ہوگا۔ تو ویسے موقع پر پھر یہ امت کیا کرے؟ ان کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو انتظام کیا اپنی امت پر ہم لوگوں کے لیے، ایک تو اہل بیت کی محبت، اس کے لیے محرم الحرام کا مہینہ، امام حسین و کریمین کی محبتیں، یہ محبت حسین کیا ہے؟ یہ محبت حسین آپ نے حدیثوں کا بھی سنا ہے علماء کرام سے، کیا اللہ جو حسین سے محبت کرے اس سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حسنین کی محبت میں آپ حضرات کے اس مجلس کو سجانا، یہ سند نہیں ہے میرے آقا کی، اس کے آر کے کالونی کی زمین کا ذرہ ذرہ خدا کی قسم گواہ رہے گا کہ رات کے اندھیرے میں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی محبت میں کتنے دور کھڑے ہو کر جن کو نزدیک آنے کا موقع نہیں مل رہا، اور کتنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے نیوزوں کے سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، تقریبوں میں جانے کے لیے وقت ہے، پتہ نہیں کون سی یہودیت و نصرانیت نے ان کا اپنا جادو کر ڈالا ہے کہ ان کو اہل بیت کی محبتوں سے مودتوں سے نہ قریب کا تعلق رہا ہے نہ دور کا تعلق رہا ہے۔ یہ گواہی نہیں دیں گے کہ مجلس خدا کی قسم قیامت کے میدان میں ایک ایک ذرہ اور ایک ایک پتا گواہی دے گا کہ ان کی مجلس کی بنیاد یا رسول اللہ آپ کے نواسوں کی محبت کی بنیاد پر تھی۔ آنے والے جنت کے طالب نہیں ہیں، یہ جہنم کے خوف پہ نہیں آئے اور علم کی زیادتی کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک یہاں پر جو آئے مولا حسین کی محبت میں آئے ہیں۔ یہ اہل محبت اہل بیت ہے، جس کے بغیر دین نہیں، جس کے بغیر دین خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ حسنین سے جو محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر ان مجلسوں کے ذریعے سے کن کی مجلس سے؟ حسنین اور کریمین کی محبت کی مجلس سے۔ اس پر میرے مصطفیٰ کی محبت کو میرے مصطفیٰ نے سند کے طور پر عطا کرنے کا اعلان کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی قسمت میں نازا ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹھی پر آدمیوں کو یہاں پر جمع کیا۔ مدینے والوں نے اپنی محبت کی سند دینے کے تم کو اور مجھ کو، جب یہ چیز مل چکی ہو تو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے
تو میرے آقا کی محبت اگر مل جائے تو وہ ایمان والے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ مومن کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو قبول کرے. مومن قبول کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد کی محنت کرتے ہوئے جو یہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کو اپنی جان، اپنی آل اولاد سے، اپنی زندگی سے زیادہ اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرے، وہ مومن ہیں. اور مومن پر ہی تو نماز فرض ہے. نابالغ ہے ابھی تو محبت رسول نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، اور عشق رسول نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. تیری نماز تجھے کیا کام کرے گی؟ نابالغ کی نماز کے اوپر کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. بلکہ کیا ہوگا کہ صف میں آ کر اگر کھڑا ہو جائے نابالغ بچہ تو اس کو نکال دیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کے نظاموں کے اندر میں عشق رسول کے بغیر، اگر میرے آقا کی محبت کے بغیر اور عشق رسول کے بغیر مسجدوں میں نہیں، گاوا پر بھی چل جاؤ تو لسٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں. قربانیاں منہ پر مار دی جاتی ہے، ان کی عبادتیں کالے کپڑے پر لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. عشق رسول کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے، ایمان کی پہچان ہے یہ. اس کے بغیر خدا کے پاس میں کوئی عمل قابل قبول نہیں. اہل بیت، میرے آقا نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تیسری بات حدیث میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ تو بھی اس سے محبت کرے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے یہی ولایت ہے. ایمان کے ملنے کے بعد میں بھی اگر قدر نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ منافق بن کر مرے، لیکن محبوبیت کا مقام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو اللہ خود اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کے عقیدے کی حفاظت کرے گا. یہ حسنین و کریمین کی محبت پر تو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کا وعدہ ایمان کا، اور اس سے آگا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرے پھر اس کے عقیدے کو اللہ نہیں بچا لے گا، اس کو گمراہیت سے نہیں بچا لے گا. امت بچی ہوئی تھی یہ اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے. ان کے عقیدے پاک تھے. عقیدوں کے لیے، ان کے سدھار کے لیے اس طرح کی محفلیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بد عقیدیوں کو ظاہر کرنا نہیں پڑتا تھا، مناظرے کرنا نہیں پڑتا تھا، کتابیں لکھنی نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ اہل بیت کی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا کرنے کے لیے ان کے عقیدوں کی حفاظت کرتا تھا. ظاہری طور پر اعمال کم ہوتے تھے، لیکن محرم کا مہینہ آتا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جتنے دور سے جو کان سن رہے ہیں، بعد کی اور پہلے کی بات ہم نہیں کہتے، لیکن تم اپنے باپ داداؤں سے پوچھ لو، اپنے نانا نانی سے پوچھ لو کہ محرم کا مہینہ ایسا سونا تمہارے گھروں میں گزر جاتا یا تمہارے باپ داداؤں کے گھروں کے اندر میں محرم کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ہر گھر میں یاد حسین ہوتی تھی، اور ہر مسجد کا منبر محرم الحرام کے اندر میں اہل بیت کی محبت کو دیا کرتا تھا. یہ نظام جب تک تھا امت کے لیے خطرات کم تھے، امت میں فتنے کم تھے، امت میں بدعقیدیاں کم تھی. جب سے یہ اہل بیت کے نظام منبروں سے ختم ہوئے، مسجدوں سے ختم ہوئے اور اپنے گھروں سے ختم ہوئے، تب تو جا کر ضرورت پڑ رہی ہے. یہ غریب نواز کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو، اے کے آر کے کالونی والوں، تمہارے اس بستی کے اندر ہم کو بھیجا، ورنہ ہمارا کیا معاملہ تھا تم سے؟ ہمارا کیا شوق ہے کہ ہم چندے وصول کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ مجلس کے انعقاد کا مطلب کیا ہے کہ بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے اور بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے. میرے مصطفیٰ کی امت ہے، حسنین و کریمین کے ساتھ انہیں محبتیں ہیں، لیکن اس چنگاری کو شعلہ بنانا ضروری ہے. اگر ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہے اور ان پر لان و تان کرتے رہے، ارے ان کو تو چھوڑ دو جن کے رگوں کے اندر میں یزیدی خون بہ رہا ہے، جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جن کو اپنے عقیدے کی فکر نہیں، ان ملعونوں کے بارے میں تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ان کو تو ان کے حال پر چھوڑ دو. لیکن جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے وابستہ ہے، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، دیکھتے کہ دیکھتے ایک کے دو تمہاری گودوں کی اولادوں کو تم سے کھینچ لیا جا رہا ہے، تمہارے خاندانوں سے کھینچ لیا جا رہا ہے.
تمہارے گھروں کو خالی کر دیا جا رہا ہے، کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ خلاش بن جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے، نہ مناظروں کا ہے، نہ تنقیدوں کا ہے، نہ تلخیصوں کا، بلکہ مسئلہ اپنی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں تو زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تمہاری میری اولادیں بھی ان بدعقیدوں کے حوالے ہو جائے گی جو تم پر مجھ پر یہ کہیں گے کہ وہ تو بس شیعہ تھے کہ رافضی تھے. سننے کو ملے گی کہ نہیں ملے گی باتیں؟ آج اہتمام کی محفلیں کرو تو تیرے منہ کے اندر میں یہ زبان کس یہودی کی ہے، کس ناصبی کی ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ اہل بیت کی مجلسیں کیوں کر رہے ہیں، یاد حسین کی محفلیں کیوں کر رہے ہیں، سرخ نشان خانقاہ میں کیوں لگا ہے؟ تو کون سا ناصبی ہے؟ تجھے کہاں حق ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہے؟ یہ ناصبیت ہے اہل بیت سے بغض. تیری محبت رسول کہاں قبول ہے؟ اہل بیت سے محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو میرے آقا سے محبت کا ڈھکوسلا ہے تیرا. ان کی زبانوں سے یہ باتیں کہ شیعہ ہے کہ رافضی ہے کہ پاکستان کا فرقہ ہے کہ وہ ہے کہ یہ ہے، اتنا بے وقوف ہے تم. ایک سیب لیتا ہے بازار کے اندر میں تو اس کو 3 طرف سے پلٹا کر دے کر اس کا سودا کرتا ہے. تو ایک نظام جو 15 سال سے یہاں پر خانقاہ محمدی کی صورت میں چل رہا ہے تو پھر کس تاثر کے اندر میں تو بدگمان ہو رہا ہے؟ کون سی مجبوری ہے کہ تجھے ترغیب دے کر تیرے باپ کے 10 لاکھ روپے کو لیا گیا اس نظام سے، یا تیری گردن کو پکڑ کر 50,000 روپے کو وصول کیا گیا؟ یا کوئی ہے میں کلال جو یہ کہے کہ خانقاہ والے کسی مسئلے کے اوپر گردن پکڑ کر 50 روپے بھی خرچ کرائے ہو یا 10 روپے بھی وصول کرے ہو؟ اتنا خواجہ خاقان کا طاہر رسول کا نظام ہو اور اس کے باوجود بھی اس نظام کے بارے میں بدگمان ہونا، یہ اپنے اندر کے میلے پن کی علامت ہے، اپنے اندر کے اندھیرے کی علامت ہے. آگ بہت اچھی لگے گی لیکن اس میں موتیا بیج اگر آ جائے دنیا اندھی ہو جائے گی، پھر سورج نظر نہیں آئے گا، چاند نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت یہ ہماری اصل پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ حسنین سے جو محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے. اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے عقیدوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کو، اللہ کی حفظ ایمان میں اپنے کو، اپنی نسلوں کو دینے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار اور امام حسین علیہ السلام کی ان محبتوں کی محفلوں کو قائم کرنے والے بنے. یہ حماقت نہیں کرنا کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے گردن کٹاتے ہیں. ارے 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتا، ایک محفل اپنے گھر میں نہیں کروا سکتا، اپنے محلے کے چوراسے کے اوپر تو اتنا بزدل بنا ہوا ہے کہ کون سا خوف ہے اور کون سا تیرے گناہ کا نعوذ باللہ اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے محلوں کو سنی کیا ہوا ہے. تجھے اس بات کی ہمت نہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر فاتحہ کا شربت پی کر کہہ رہے کہ حق ادا ہو گیا. نہیں، یہ وفاداری نہیں ہے بلکہ جفا ہے. اب اس وقت میں ضرورت ہے کہ پوری امت اور انسانیت کو محبت حسین کا درس دیا جائے اور محبت حسین کے اوپر کھڑا کیا جائے. یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری اور آپ کی. اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کرنے پر مولانا نے جو واقعہ بیان فرمایا، مولا حسین سے ہم غافل ہیں، ہم اندھے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم مولا حسین تو ہمارے اوپر نظر کو رکھے ہوئے ہیں. بے شک. یہ کون سی سعادت ہوگی اور یہ چیز کون سی عبادت سے ملے گی اور کتنی قربانیوں سے؟ آپ کو کسی قربانی کسی عبادت پر نہیں ہوگی بلکہ صرف محبت حسین پر یہ چیز نصیب ہوگی. اس لیے مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی طر امتیاز نہیں ہے، یہ تو ان کی قبولیت ہے کہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، کیونکہ محبت کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ مودت کا حکم ہے کہ تم محبت نہیں بلکہ مودت، کہ اپنی محبتوں کو ظاہر کرو. ہر ایک اگر اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں کے اندر میں. 10 روزہ محفلیں بھی خانقاہ میں چلی محبین حسنین کی چلی ہے. کوئی الگ سا کوئی طبقہ نہیں ہے. خدا کی قسم اننی من المسلمین، کہ ہم بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں. اپنے کو الگ کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے. ہم بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں.
لیکن توفیق تحدیث نعمت میں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ کہ تم اس کو ظاہر کرو. یہ ظاہر کرنے کا ایک نظام ہے، ایک راستہ اور ایک جہد ہے. یہاں پر آپ کی یہاں پر بھی اطراف کے علاقوں کے اندر بہت ہونی باقی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ 10-20 کیوں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے اہل بیت کا نظام، آل علی اور اولاد علی کا نظام ہی یہ ہے کہ یہاں کثرت نہیں ہوتی، زیادہ چہرے نہیں ہوتے، زیادہ سر نہیں ہوتے. ہمارے لیے تو ہمارے نمونہ میدان کربلا ہے جہاں مولا حسین کی محبت کرنے والے تھے وہ 72 تھے اور مقابلے کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں تھے. کثرت اور قلت کی بات یہاں پر نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ میں قلت ہوتی ہے اور ظاہری اعتبار سے بغیر اسباب کے ہوتے ہیں. ہوتا اگر کوئی پولیٹیکل کے نظام کا یہ اگر اسٹیج لگتا تو کتنی لائٹیں اور کتنے شامیانے، کتنا یہ کچھ. لیکن کیا اس کے آگے کالونی کے اندر میں اتنے ہی مسلمان ہیں کہ جتنوں تک دعوت پہنچی کیا وہ سارے پہنچ گئے؟ آخر کیا رکاوٹ ہے ان کو؟ ان کی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ خائف ہے اس یہودیت سے اور خائف ہے وہ یزیدیت سے اور وہ دنیا سے ڈر رہے ہیں. یہ جرأت ہر ایک کے اندر میں نہیں ہوتی. جس وقت مولا حسین علیہ السلام کے وہ 72 نفوس قدسیہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو پہنچائے، بے عقیدے ناصبی سوال پیدا کرتے ہیں کیا اس زمانے میں کیا صحابہ نہیں تھے؟ صحابہ تھے لیکن یزیدیوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے. شر کا غلبہ محسوس کیا تو دل تو مولا حسین کے ساتھ میں تو خدا کی قسم صحابہ کی. کوئی صحابی اور اہل بیت کا محب نہ ہو خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. لیکن حالات کیا تھے کہ حالات ایسی شرانگیزی کے تھے اور اتنے زیادہ مسجد کے ممبروں کے ذریعے سے ان کو اندھوکناک حالات کا، المناک حالات کا وارننگ دی جا رہی تھی کہ جو حسینی محبت کا اگر رخ اختیار کریں گے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے جنازوں میں کوئی نہیں آئے گا، تمہاری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، تم کو قبرستان میں گاڑنے نہیں دیں گے. وہی تو یزیدیت ہے جو ممبروں پر چل رہی ہے. اس سے ڈرنے والے جو صحابہ تھے بے شک وہ حسین و کریمین کے محبین تھے، لیکن کیا اقتدار تھا یزید کا، اسلامی حکومت تھی، ممبر ان کے ہاتھوں میں تھے اور دینی نظام ان کے ہاتھوں میں تھے اور پھر دین کی تبلیغ کے نظام ان کے ہاتھوں میں تھے. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ امام حسین، کیونکہ ہر ایک کو حسینی خون تو ملتا نہیں ہے نا، وہ تو اہل بیت کا کمال ہے کہ وہ زمانے کو نہیں دیکھتے، زمانے کے ساتھ وہ نہیں چلتے بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. صحابہ خدا کی قسم صحابہ تھے، کوئی ایک صحابی بھی اہل بیت سے بدظن نعوذ باللہ نہیں تھا. یہ بے عقیدے ہیں، خدا نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. شوشو لگا دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں کیا 72 تھے، صحابہ نہیں تھے، کوفہ میں نہیں تھے، دمشق میں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، مکے میں نہیں تھے صحابہ. لیکن اے یزیدیوں، جیسے آج تمہارا اختیار ہے تو لوگ حق سمجھ کر سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، گھروں میں چھپے ہوئے رہ رہے ہو. تو اس وقت میں یزیدیت کو سوچو کہ کتنا زیادہ ماحول خراب کرا ہوا تھا اور یہی وجہ تو ہوئی. مجھے تو تعجب ہوا وہ جملہ سن کر، ہائے ہائے کیوں. میں تائید نہیں کرتا ہوں لیکن جو حسینی ہے مولا حسین سے جو محبت کرتے ہیں ان کی اس محبت کے رخ کے اعتبار سے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. باقی کسی معاملے میں گستاخ اگر صحابہ ہو خدا کی قسم تم سے زیادہ ان کے لیے ننگی تلوار ہے. خلفائے راشدین کے بے ادب ہو خدا کی قسم ان کے ہم ان سے زیادہ، تم سے زیادہ ہم بے نیام تلوار ہے اس کی. اور ہمارا نظام خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کا نظام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، للکار رہے ہیں پوری دنیا کو، بدعقیدگیوں کو، اور ہماری آواز ان کے ایوانوں تک پہنچ رہی ہے. اور جو کچھ ہمارے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس کو. لیکن حالات کیسے بنا دیا گئے تھے کہ حکومت چونکہ یزیدیوں کی تھی اور وہ لوگ اس طریقے کے ساتھ ماحول کو خراب کر چکے تھے کہ جو حسینی اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں گے ان کے گھروں کو جلا دیں گے، اولادوں کو کاٹ دیں گے، عورتوں کے ساتھ. اور کیا ہے یہ یزیدیوں نے، تاریخ ہے ان کی اور یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں.
ارے وہ خانقاہ کو کیوں جا رہے ہیں، وہ مری کیوں بن رہے، ذرا ان کے داماد کو بلا کر ان کو ذہن بناؤ، یا پھر وہ جس کے پریشر میں ہے ذرا جو قرضہ دیا ہوا ہے اس کو بول کر جانے سے رکاؤ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ یزیدی چالیں ہیں اور قیامت تک چلتی رہے گی. یزید کی ذات ختم ہوئی لیکن نظریات اور یزید کی تحریک قیامت تک چلے گی. مولا حسین زندہ ہے اور ان کے غلام زمین کے اوپر زندہ ہے جو حق کو لے کر چلتے رہیں گے، اور جن کی باغ ڈور اور جن کی نکیل مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگی، غوث و خواجہ کے ہاتھ میں ہوگی، اولیاء کے ہاتھ میں ہوگی. تم ان کو کیا ڈرا سکو گے؟ وہ ایک رہ کر دنیا کو گلشن کھلائیں گے. کثرتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایک سوال کر دیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ظالم نے. پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے آپ کو کہنے والے، کہ صحابہ نہیں تھے اس زمانے میں؟ ہوتا نہیں تھے، کرتے نا سوال، کیا بدگمان کرو گے؟ اپنی پہچان دے رہے ہو کہ تم کون ہو، تم یزیدیوں کے ہیں اور یزیدیت سے متاثر ہے تمہارا نظام اور تمہاری نسبتیں. کہا کہ صحابہ نہیں تھے، کہ کیوں ساتھ نہیں دیے؟ ساتھ نہیں دیے، ساتھ نہیں دینا بات دور کی بات ہے. غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کوئی اور صحابی ہے، جب ان سے لوگ ملتے عمر کے آخری حصے میں تو کہتے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے سن 60 کے بعد میں اللہ زندہ نہ رکھے. البدایہ و ناہیہ کی روایت ہے، صحابی ہے وہ، اتفاق سے ہو گئی، نکلے تھے حکومت. ارے لا حول ولا قوت، جن کے قدموں کی ٹھوکریں حکومتیں ہیں اور جو بانٹنے والے ہیں وہ لینے والے کب ہوں گے؟ ان کے نام لیوا ان کی نسلوں میں 36 نسلوں کے بعد میں خواجہ خواجگان اس ملک میں تشریف لائے تو حکومت کو لات مارا، خود حاصل نہیں کیا. پھر مولا حسین کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے ہو، ناصبیت ہے تمہاری، یہ تمہاری جہنم کا ایندھن تم بن رہے ہو. کہا کہ نہیں، مولا حسین تو چلے گئے تھے، ان میں طلب کی، خلافت کی اور چاہ رہے تھے حکومت کو. ہائے ہائے، اگر یہ بات ہوتی تو ہمیں صحابہ بھی تو سارے صحابہ تھے، وہ صحابی اس بات کی دعا کرتے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اب تک تو زندہ ہوں لیکن خدا مجھے 60 ہجری کے بعد میں باقی نہ رکھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ہجری کے بعد کے حالات کو بیان فرمایا کہ نواز رسول کو کلمہ پڑھنے والے جو ظاہر میں ہوں گے وہی شہید کریں گے اور وہی یہ کریں گے، وہی کریں گے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہ کر اس زمانے کو دیکھوں، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے. تو صحابہ ساتھ نہیں تھے، خدا کی قسم صحابہ تو وہی تھے جو ساتھ تھے، اور وہ جو ساتھ نہیں وہ صحابہ بھی نہیں تھے. میدان کربلا اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت. ہائے اتنا بڑا نظام تھا امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ میری امت. اس لیے آقا نے فرما دیا اس حدیث پاک کے بعد اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، 30 پاروں میں موجود ہے. نہ 10 بکری کھائی خدا کی قسم، وہ اللہ کا کلام کیسے؟ تیرے گھر کی خاص کتاب یا تیرے گھر کا پٹا پاس بک بکری نہیں کھا سکتی. تو وہ تو کوئی اور ہے، کچھ کہنے والے یہود اور نصارہ ہے جو ان چیزوں کو لائے ہیں. قرآن وہی ہے، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. اس کے ساتھ میں فرمایا کہ 2 چیزیں، ایک تو قرآن پاک، دوسرے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. دونوں کو تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. جنہوں نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، آج وہ فطروں میں اور گمراہیتوں میں ان کی تاریخ ہے. اور جنہوں نے صرف اہل بیت کی محبت کی کو سب کچھ سمجھ کر یہ گمراہ ہوئے اور پھر قرآن پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اہل بیت کیا ہے ان کا پتہ اور ان کی پہچان قرآن کروائے گا. قرآن کیا ہے وہ اہل بیت ہی بتائیں گے، خدا کی قسم. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. جو الگ کرے ظالم ہے، وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس میں قرآن اور حدیث ہے، گمراہ ہو جائے گا. تیرا قرآن تجھے ہدایت نہیں دے گا، وہ تیرا قرآن ہے، اللہ کا قرآن نہیں. اللہ کا قرآن پڑھے گا تو پھر اللہ تو یہ کہے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى. اور وہ کہے گا کہ اہل بیت کو دیکھو، آل رسول کو دیکھو اور ان کی محبت کے راستے کو اختیار کرو. قرآن اہل بیت کی طرف میں بھیجے گا. اور اہل بیت اس زمانے کے اندر میں اصل قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟
اس کو انسانیت کے سامنے ظاہر کریں گے. اس لیے اہل بیت اور قرآن دونوں بھی ضروری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کے ذریعے سے مولا حسین کی بارگاہ میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. یا الہ العالمین، رات کے اندھیرے میں آپ کے محبوب کے نواسوں کی نسبت پر یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا، یا الہ العالمین ہم حسینی ہیں اور مولا حسین سے محبت میں ہم نے اپنے آپ کو بٹھایا ہے. موسم سے بے نیاز ہو کر، علاقے سے دور ہو کر، یا اللہ ہماری دعا ہے کہ وہ معصوم کلمہ گو مسلمان جو دور بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، ظالموں نے انہیں دور کر دیا، یزیدیوں نے انہیں حسینیت سے کاٹ دیا، اولیاء سے کاٹ دیا اور آل رسول سے کاٹ دیا. یا اللہ ان یزیدیوں کے چنگل سے اپنے محبوب کی امت کو بچا لیجئے. ہمارے اندر میں طاقت نہیں ہے لیکن تیرا اختیار ہے. یا الہ العالمین ان سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہل بیت کی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجئے. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. جتنے حاضرین ہیں ان سب کو یا الہ العالمین محبت اہل بیت کے لیے، امام حسین کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان کو بھی اپنی مجبوریات تھی اور ان کو بھی اپنے کام و کاج تھے، لیکن مولا حسین کی محبت میں مجمع جمع ہو گیا. اس طرح کی محفلیں جہاں بھی ہو رہی ہے قبول فرما لیجئے. جن گھروں میں ہو رہی ہے قبول کر لیجئے. جن مسجدوں میں اور جن دیہاتوں کے اندر میں ہو رہی ہے ان سب کو بھی قبول فرما کر پھر سے یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اپنے نواسوں کی محبت دے دیجئے. جن نواسوں نے امت کے خاطر اپنے بہادروں کو شہید کروایا، ہم جفا والے نہیں بلکہ وفادار نہیں بلکہ جفاکار ہو گئے، نمک حرام ہو گئے. یا اللہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی شہادتوں کو برداشت کیا تھا آج ہم انہی کو بھول گئے. یا اللہ پھر سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجئے. شہداء کربلا کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اپنی نسلوں کو ان کی غلامی عطا کر دیجئے. ہم کو اپنی نسلوں کو ان کی محبتیں دینے کا نظام قائم فرما دیجئے. اس محفل کو بے انتہا قبول فرما لیجئے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.